اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1346 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن کعب نے، اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خون سمیت دفن کر دو، یعنی احد کی لڑائی کے موقع پر، اور انہیں غسل نہیں دیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1347 اور 1348 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں لیث بن سعد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے دو شہید مردوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیتے اور پوچھتے کہ ان میں قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے۔ پھر جب کسی ایک طرف اشارہ کر دیا جاتا تو لحد میں اسی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے جاتے کہ میں ان پر گواہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون سمیت انہیں دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا۔ پھر ہمیں امام اوزاعی نے خبر دی، انہیں زہری نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں قرآن زیادہ کس نے حاصل کیا ہے۔ جس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحد میں اسی کو دوسرے سے آگے بڑھاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میرے والد اور چچا کو ایک ہی کمبل میں کفن دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1349 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد حذاء نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل و خون حلال تھا اور نہ میرے بعد ہوگا، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا،
پس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے، نہ اس کے درخت قلم کیے جائیں، نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کے لیے بھگایا جائے، اور سوا اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے۔ کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اس سے اذخر کا استثناء کر دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں کے اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اذخر کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت میں ہے، ہماری قبروں اور گھروں کے لیے، اور ابان بن صالح نے بیان کیا، ان سے حسن بن مسلم نے، ان سے صفیہ بنت شیبہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا، اور مجاہد نے طاؤس کے واسطے سے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ الفاظ بیان کیے، ہمارے قین، لوہاروں اور گھروں کے لیے اذخر اکھاڑنا حرم سے جائز کر دیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1350 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، عمرو نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی منافق کو اس کی قبر میں ڈالا جا چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر اسے قبر سے نکال لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا کرتا اسے پہنایا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غالباً مرنے کے بعد ایک منافق کے ساتھ اس احسان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک قمیص پہنائی تھی۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قیدی بن کر آئے تھے، سفیان نے بیان کیا کہ ابو ہارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں 2 کرتے تھے۔ عبداللہ کے لڑکے جو مومن مخلص تھے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کو آپ وہ قمیص پہنا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے قریب رہتی ہے۔ سفیان نے کہا، لوگ سمجھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اس کے کرتے کے بدل پہنا دیا جو اس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر اس سے آپ پچھلی احادیث سننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ اور تو چلیے اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی التماس
کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان میں بھی فالو کر کے ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجیے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔